اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ الوداع عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رخصت ہونا، چلے جانا۔ تو چونکہ آج اس برکت، رحمت، مغفرت والے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور یہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کا رخصت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ رمضان بھی عنقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔
کیا معلوم اگلے سال کے رمضان تک کس کو زندگی نصیب ہوتی ہے، کس کا وقت اجل آتا ہے۔ پھر یہ بہاریں ہمیں زندگی میں میسر آتی ہیں یا نہیں آتی۔ لیکن یہ رمضان کا آخری جمعہ اور رمضان کا یہ رخصت ہونا ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ رمضان ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو کل میں آیا تھا، آج جا رہا ہوں۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ کہہ رہا ہے کل اس رمضان کا پہلا جمعہ تھا، آج آخری جمعہ ہے۔ اسی طرح اے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں، اے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنے والے انسانوں، غفلت کی چادر اتارو۔ جس طرح آج میں جا رہا ہوں کل تم نے بھی جانا ہے، جس طرح آج میری رخصتی ہے کل تمہیں بھی رخصت ہونا ہے، جس طرح آج میرا الوداع ہے کل تمہارا بھی الوداع کا وقت آ رہا ہے، وقت الوداع آ رہا ہے کل۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک اٹل قانون ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، کبھی یہ گمان تک نہ کرنا کہ تم موت سے بچ جائے گا، کیونکہ میرے قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جس طرح میرا قرآن لا ریب ہے، اسی طرح قرآن کا ہر قانون لا ریب ہے۔ اس لیے انسان سوچ لے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس، چاہے پیغمبر ہو، کل نفس چاہے شہید ہو، کل نفس چاہے عربی ہو، کل نفس چاہے اجمی ہو، کل نفس چاہے صاحب علم ہو، کل نفس چاہے بے علم ہو، کل نفس چاہے امام الانبیاء علیہ السلام ہو، ہر نفس نے اپنے وقت مقرر پہ، نیٹے پہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر نفس نے فنا ہے، ہونا ہے، ہر نفس پہ فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے تو صرف اللہ کے لیے، صدا حیاتی ہے تو صرف اللہ کے لیے، صدا زندہ رہنا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، لوگو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کے سوا صدا زندہ رہنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا موت کے لفظ سے اور موت کے ذائقے کے چکھنے سے پاک کوئی نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ایسا زندہ ہے، هو الحی، وہی زندہ ہے، هو الحی، وہی سدا زندہ رہنے والا ہے۔ جب سدا زندہ رہنے والا وہ اکیلا اللہ، تو لا الہ الا ہو، الہ بھی وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے انسان، الموت قدح کل نفس شاربوہا، انسان موت وہ پیالہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے، ہر نفس نے اس جام کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایسا گیٹ ہے، ایسا دروازہ ہے، ہر نفس نے ایک دن اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، رمضان تو الوداع کہہ رہا ہے، جمعۃ الوداع بھی الوداع کہہ رہا ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ آج میرا الوداع ہے، کل تیرا الوداع آنے والا ہے، کل تو نے بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، کل تو نے بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر یا تو اگلے جہان ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔
کامیابی ہے توحید والوں کے لیے، ناکامی ہے شرک کے بیماروں کے لیے، کامیابی ہے سنت والوں کے لیے، ناکامی ہے بدعت رسم رواج والوں کے لیے۔ سب کا الوداع ہے، سب نے جانا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اے میرے عزیز تو اور میں کیا موت سے بچیں گے، آ تجھے امام الانبیاء علیہ السلام کا حال سناؤں۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر اس دنیا میں اللہ سدا زندہ رہنے کا کسی کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتا، اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ اگر چاہتا تو میرا ایمان ہے کہ وہ ہستی میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسری ہستی نہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دیتا، لیکن نبی علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی۔ آپ موت کا جام پی کے اپنے رب کی رحمتوں میں چلے گئے۔ جب نبی علیہ السلام بھی موت کا ذائقہ چکھنے سے محفوظ نہیں، آپ کو موت نے نہ چھوڑا، تو پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری بھی موت کا وقت آ رہا ہے۔ اصحاب سیرت لکھتے ہیں ماہ سفر کا آخر تھا، سفر کے مہینے کا آخر ہے، نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ یہاں ایک بات کی اصلاح ضروری ہے، آج لوگ ماہ سفر کی آخری بدھ کو چوری روزہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی چوریاں بنائی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج چوری روزہ ہے، بس ہمارے لوگوں کو بھی کھانے پینے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ بھائی کیوں اس دن تم چوری بنانے کا اہتمام کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس دن نبی علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ غلط ہے، سفر کے آخر میں نبی علیہ السلام کو شفا نہیں ملی، ماہ سفر کے آخر میں نبی علیہ السلام بیمار پڑے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری پہ یہودی خوش ہوئے اور یہودیوں نے چوری بنا کے تقسیم کی۔ آج اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والا بھی وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت یہودیوں نے کیا تھا۔ جیسے کنڈوں کی رسم ہے، کنڈے، لوگ رجب کے اندر کنڈے پکاتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں پکاتے ہو؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ حالانکہ اس تاریخ کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوا، نہ امام جعفر صادق کی اس تاریخ کو موت ہوئی۔ اس تاریخ 22 رجب کو تو امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ رافضیوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے بنائے، حلوہ پوری بنائی اور انہوں نے کھایا، نام رکھ دیا امام جعفر صادق کا۔ اصل میں دشمنی ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کئی لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں، عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں اور لکھتے بھی اپنے مکانوں گاڑیوں پر میں نوکر صحابہ کا، لیکن کنڈے بھی نہیں چھوڑتے۔ یہاں بھی یہی کیس ہے۔ سفر کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ بیماری نے شدت پکڑنی شروع کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات آ گئیں۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب ازواج مطہرات نے خوشی سے اجازت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کندھا لے کر، دونوں نے کندھا دیا اور نبی علیہ السلام کو کندھا دے کر حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر منتقل کیا گیا۔ بیماری شدید ہو گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات آ رہی ہیں،
خدمت کر رہی ہیں، تیمارداری کر رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں ایک بات کی، جسے سن کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں۔ کچھ دیر گزری، پھر بلایا، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات کہی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے مسکرانے لگ گئیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا فاطمہ بیٹی، نبی علیہ السلام نے پہلے بات کی تو رونے لگ گئی، پھر بات کی تو مسکرانے لگ گئی، وجہ کیا تھی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں بات یہ ہے، بابا نے پہلے مجھے قریب بلا کے میرے کان میں فرمایا بیٹی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اصبری، صبر کرنا میری بیٹی، تحمل سے کام لینا، رونا مت، چلانا مت، بین نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، صبر سے کام لینا میری بیٹی۔ یہ موت کا قانون تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، موت کا جام پی کے دنیا سے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، میری موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، میرے بھی اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا فاطمہ صبر سے کام لینا، بے صبری نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں رونے لگ گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر مجھے قریب بلایا، فاطمہ تجھے دو خوشخبریاں دے رہا ہوں۔ پہلی خوشخبری، میرے اہل بیت میں سے، میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات بھی تیری ہوگی، سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات بھی تیری ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ میرے نبی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات تیری ہوگی، یعنی میرے بعد میرے گھرانے میں سب سے پہلے موت تجھ پہ آئے گی، اور جب تجھ پہ موت آئے گی تیری روح بھی جنت میں آئے گی، ادھر تیرے انتظار میں میری روح بھی منتظر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ ضد کرتے ہیں نہیں نہیں انبیاء اس قبر میں زندہ ہیں، ضد نہ کر میرے عزیز، مسئلہ سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہونی ہے، اب میرے دوست تو بتا یہ ملاقات کدھر ہوئی؟ نبی علیہ السلام کا روضہ تو سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر قبرستان میں مدفون ہے، وہ ادھر مدفون ہے، آپ ادھر مدفون ہیں، ملاقات کدھر ہوئی؟ یہ مسئلہ تب سمجھ آئے گا جب اشاعت التوحید والوں کے پاس آئے گا۔ اشاعت التوحید والے تجھے سمجھائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قیل ادخل الجنہ۔ اللہ کہتا ہے نبی پہ موت آتی ہے، ولی پہ موت آتی ہے، شہید پہ موت آتی ہے، مومن پہ موت آتی ہے، ان سب کی روحوں کا ٹھکانہ برزخ ہے، ان سب کی روحوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ان سب کی روحوں کا ٹھکانہ اعلی علیین ہے، اور وہاں پر نبیوں کی روحوں کی دوسری روحوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں ذرا سے، تھوڑا مضمون چل جائے ذرا۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، جمعرات کا دن آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کئی دنوں سے نماز پڑھانا چھوڑی ہوئی ہے، یہ بھی ایک مستقل باب ہے۔
جب نبی علیہ السلام نماز پڑھانے سے عاجز ہوئے، کمزور پڑ گئے، اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو میرا حکم پہنچاؤ کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کہ میری زندگی میں نمازیں پڑھائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی، میرا ابا دل کا بڑا کمزور ہے، ویسے تو شازور ہے، آپ کے معاملے میں اس کا دل بڑا چھوٹا ہے، اس لیے شاید آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھا سکے۔ فرمایا انکن صواحب یوسف، وہ بات نہ کرنا جو بات زلیخا نے کی تھی جان چھڑانے کے لیے، ایسی بات نہ کر عائشہ، جلدی کر اور میرا حکم پہنچا۔ تو خیال کیجئے گا اپنی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے ساری کائنات کے انسانوں کو بتا دیا میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی کا سب سے زیادہ لائق ہے تو ابو بکر صدیق ہے، میرے بعد مسند خلافت کا اگر کوئی سب سے پہلا لائق ہے تو ابو بکر صدیق ہے، میرے بعد جس کی بات سب سے زیادہ معتبر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے تو ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مسئلہ بتائیے، فرمایا کل آ جانا۔ وہ آگے سے کہتی ہے علم اجد کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کل آ جانا، میں کل آؤں اور آپ دنیا میں نہ رہیں تو میں کیا کروں گی؟ یہ تھے صحابہ اور صحابیات، ان کے عقیدے اتنے پکے تھے، ان کا عقیدہ مضبوط تھا کہ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نبی پہ بھی موت آ سکتی ہے، جب نبی پہ موت آ گئی تو پھر ہم نبی سے مسئلے نہیں پوچھ سکیں گے۔ آج پاکستان کے جاہل جا کے نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے مشورے کرتے ہیں۔ حیا آنی چاہیے، حیا نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابیہ کیا کہتی ہے علم اجد کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ پہ موت آ جائے تو پھر کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فاتی ابا بکر، اگر میں نہ رہا تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، جو مسئلہ میں نے بتانا ہے وہی مسئلہ تجھے ابو بکر صدیق بھی بتائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہی ہیں، جمعرات کا دن ہے، آپ علیہ السلام کو طبیعت ذرا ہلکی محسوس ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ۔ صحابہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کو مسجد کی طرف لے گئے۔ آج کئی دنوں بعد نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، مصلی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نماز پڑھا رہی ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے نماز پڑھ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا تو سب صحابہ خوش ہو گئے دل میں، اور پیچھے سے لقمہ دینے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اپنی جگہ کھڑا رہے، پیچھے نہ آنا۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ امامت ابو بکر صدیق کرا رہا ہے، اور صدیق کی امامت میں خود نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں امامت ابو بکر صدیق میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ جو عمر فاروق کا امام ہے، عثمان ذو النورین کا امام ہے، علی شیر خدا کا امام ہے، جو امام الانبیاء علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، گویا کہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی مہر خود نبی علیہ السلام نے لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی۔ اب اگلا مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ گئے، اور نبی علیہ السلام نے زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔
اپنی زندگی کا آخری خطبہ، آخری سپیچ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تقریر میں 6 باتیں ارشاد فرمائیں، 6 نکاتی خطبہ۔ پہلی بات فرمایا، اے مہاجرین صحابہ، یہ جو انصار تمہارے ساتھی ہیں ان کے تم پر بڑے احسانات ہیں۔ کل جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے مکان بھی نہیں تھا، کھانے پینے کو سامان بھی نہیں تھا، ان مہاجرین نے قربان بھی دیے، کھانے پینے کا سامان بھی دیا، ہمارے ساتھ رشتہ داریاں بھی بنائیں، ہمارے ساتھ حسن سلوک بھی کیا۔ لہذا اے مہاجرین صحابہ، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میرے بعد اگر یہ انصار تم سے کرنا بلکہ درگزر کرنا، زیادتی کریں تو زیادتی نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ خطبہ ہے صحابہ کو اور تعلیم ہے قیامت تک آنے والے امتیوں کو کہ اپنے نبی کے خطبے کی، آخری خطبے کی لاج تو رکھو، صلہ رحمی کرو۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ہے بڑا دیندار، اللہ کے راستے میں زندگی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن بہن اور بیٹیوں کی وراثت کھاتے ہوئے شرماتا نہیں۔ جو بہن اور بیٹیوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالنے سے نہیں رہتا، وہ کسی اور کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرے گا؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے سے نہیں رہتا، دغا بازیاں کرنے سے نہیں رہتا، 2 نمبریاں کرنے سے نہیں رہتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام اپنے آخری خطبے کے اندر پہلی نصیحت اور وصیت کر رہی ہیں، اور میرے امتیوں صلہ رحمی کرنا، انصار کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، زیادتی نہ کرنا۔ دوسری نصیحت اور بڑی عجیب بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ۔ فرمایا، او میرے صحابہ، ایک بندہ ہے، کوئی ایک بندہ ہے، اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دنیا میں مزید زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تیری زندگی بڑھا دوں، اور اگر تو اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو تجھے اپنے پاس بلا لوں۔ سبحان اللہ۔ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے اس بندے نے حیات دنیاویہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اعلیٰ علیین میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سارے صحابہ سن رہی ہیں، ہوگا کوئی بندہ، لیکن مجمع کے اندر بوڑھا ابو بکر صدیق بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ قربان جاؤں صدیق تیری فہم پر، عالم الناس ابو بکر، افہم الناس ابو بکر، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ فہم والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، سب سے بڑا قرآن کا ماہر ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، مجمع سے صدیق اکبر کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی بات کی جسے اللہ نے اجازت دی ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، اس اللہ نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق کیوں رو رہا ہے؟ صدیق روتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، الا رسلک یا ابو بکر، الا رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر ٹھہر جا، رو مت، صبر کر صبر کر۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے بعد میں پوچھا، ابو بکر تو رو کیوں رہا تھا؟ فرمایا، یارو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، نبی علیہ السلام جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، خود نبی علیہ السلام تھے۔
سبحان اللہ. خیال کرو نا، آج لوگوں نے بڑا جھگڑا ڈالا ہوا ہے کہ انبیاء شہداء کے حیات دنیاوی ہے، قبروں میں زندہ ہیں. کچھ تھوڑا حیا تو کر لینا چاہیے نا. اللہ کا نبی کہتا ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا والی زندگی کو چھوڑ دیا. کس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا؟ اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. لیکن یہ ضدی کہتا ہے میں وہ زندگی نہیں مانتا، نبی زندہ ہے تو یہاں زندہ ہے. خیال کرنا، کبھی دھوکہ نہ کھانا. حیات میں کوئی جھگڑا نہیں. ہم انبیاء شہداء کی حیات مانتے ہیں لیکن اعلیٰ مانتے ہیں، مانتے ہیں لیکن قرآن والی مانتے ہیں، مانتے ہیں لیکن نبی کی حدیث والی مانتے ہیں. لوگوں نے جو جھوٹ گھڑا ہوا ہے یہ جھوٹ ہم قرآن کے مقابلے میں مرتے دم تک نہیں مان سکتے. سبحان اللہ. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، سبحان اللہ، اگر ان کے اندر غور کیا جائے نا تو اللہ نبی علیہ السلام مختلف طبقات کا رد کر رہے ہیں. پہلے فرمایا صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی کرنے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا عقیدہ رکھنا کہ ہم انبیاء موت کے بعد اللہ کے پاس زندہ ہیں. جو ہمیں اللہ کے پاس زندہ نہیں مانتا اس دنیاوی قبر میں زندہ ماننے پہ ضدی ہے. حالانکہ قبر زندوں کا ٹھکانہ نہیں، مردوں کا ٹھکانہ ہے. زندوں کا ٹھکانہ تو مسجدیں ہیں، زندوں کا ٹھکانہ تو گھر ہیں، زندوں کا ٹھکانہ تو بازار ہیں، زندوں کا ٹھکانہ تو رب کی جنت ہے. اس پارٹی کا بھی رد کر دیا. اب تیسری پارٹی کا رد کیا جو اندر سے بھی کالا ہے باہر سے بھی کالا ہے. فرمایا خبردار میرے صحابہ، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. او میرے ساتھیو، تم سب کے مجھ پہ احسانات ہیں. عثمان تیرا بھی احسان ہے، تو نے غزوہ تبوک پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. فاروق تیرا بھی احسان ہے، میں نے جب کہیں نرمی کرنے کی کوشش کی تو کھڑا ہو گیا اور تو نے کہا اللہ کے نبی یہ مشرک اور منافق نرمی کے لائق نہیں. اے علی تیرا بھی احسان ہے، تو نے بچپن کے اندر سب سے پہلے میری توحید کے ترانے سنائے لوگوں کو. اے میرے صحابہ مہاجرین، اے انصار، تم سب نے مجھ پہ احسانات کیے، لیکن میں تم سب کے احسانات کے بدلے پورے کر کے جا رہا ہوں. ایک شخص ایسا ہے جس کے مجھ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں، اس کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں چکا سکتا، میرا رب چکائے گا. وہ کون سا انسان ہے؟ فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. میرے یارو، اے علی، اے عثمان، اے عمر فاروق، اے مہاجرین صحابہ، اے انصار صحابہ، تم سب میں اگر کسی کا پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق ہے. تم سب سے کوئی زیادہ شان والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. تم سب سے زیادہ کسی کو اگر میں اپنی نظروں میں پیار سے دیکھتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق ہے. لہذا خیال کرنا، ابو بکر صدیق کا احترام رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن آج تو ایک بکواسی ٹولہ، وہ جب تک صحابہ کو بک بک نہ کرے ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. صدیق اکبر کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جسے صدیق کے ایمان پہ شک ہے وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا. جو صدیق کو مومن نہیں مانتا وہ مومن ہو نہیں سکتا، کیونکہ صدیق کے ایمان پہ قرآن کی بھی مہر ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کی بھی مہر ہے. صدیق وہ میرے نبی کا عظیم صحابی ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، خیال کرنا، فرمایا او میرے صحابہ،
مجھ سے پہلے جو قومیں گزر گئیں، انبیاء گزر گئے، انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا، وہ ظلم تم نہ کرنا۔ صحابہ بیدار ہو گئے، اللہ کرے ہم بھی بیدار ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے یہ، اور بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں یہ۔ نصیحتیں صرف صحابہ کو نہیں، ہمیں بھی ہیں۔ فرمایا او میرے صحابہ، پہلے نبی آتے رہے، موت کا جام پی کے جاتے رہے، لیکن جب پہلے نبیوں پہ موت واقع ہو جاتی تھی تو نبیوں کو ماننے والے ایک بہت بڑا ظلم کرتے تھے، ایک بہت بڑا کفر کرتے تھے، ایک بہت بڑا شرک کرتے تھے۔ تم وہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ میرے صحابہ، تم میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اچھا، اب سوال ہے، قبر کیسے عبادت گاہ بنتی ہے؟ قبر پہ سجدہ کیا تو قبر عبادت گاہ بن گئی، قبر پہ رکوع کیا تو قبر عبادت گاہ بن گئی، قبر پہ طواف کیا تو قبر عبادت گاہ بن گئی، قبر والے کے نام پہ نظر نیاز دی تو قبر عبادت گاہ بن گئی۔ یہ عقیدہ رکھا کہ یہ قبر والا میری بات سنتا ہے، ما فوق الاسباب سننے والی صفت اس قبر والے میں مانی تو عبادت گاہ بن گئی۔ یہ عقیدہ رکھا یہ میری کھوٹی قسمتیں کھری کر سکتا ہے، مجھے دے سکتا ہے، دے نہیں سکتا تو دلوا سکتا ہے، دلوا نہیں سکتا تو رب تک میری سفارشیں پہنچا سکتا ہے۔ جو کہے قبروں والے دے سکتے ہیں یہ بھی شرک ہے، جو کہیں دلوا سکتے ہیں یہ بھی شرک ہے، جو کہیں رب تک پہنچا سکتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ خیال کرنا، شرک کبھی نہ کرنا، شرک کبھی نہ کرنا، شرک کبھی نہ کرنا۔ مشرک رب کا بھی باغی ہے، قرآن کا بھی باغی ہے، مدنی کریم کا بھی باغی ہے۔ اب شرک ہے کیا؟ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا شرک ہے، اللہ کی تعظیم کسی مخلوق پہ خرچ کرنا شرک ہے۔ عالم الغیب اکیلا ہی، حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، داتا اکیلا اللہ، دستگیر اکیلا اللہ، موت سے پاک اکیلا اللہ، ولادت سے پاک اکیلا اللہ، تھکاوٹ سے پاک اکیلا اللہ، نیند سے پاک اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا اللہ، بیڑے پار لگانے والا اکیلا اللہ، لجپال اکیلا اللہ۔ یہ کس کی صفتیں ہیں؟ بولو، جمعۃ الوداع ہے، کس کی صفتیں ہیں؟ یہ صفت کسی نبی میں مانے تو کیا ہوگا؟ شرک، مشرک ہوگا۔ کسی ولی میں مانے تو کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ اسی طرح تعظیم اللہ کی عبادت ہے، وہ تعظیم کسی اور کی کرے تو کیا بنے گا؟ شرک کرے بنے گا۔ کسی قبر کو سجدہ کیا تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی قبر کو چکر لگائے طواف کیا تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ دو واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک میں نے خود دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل مشرک نہیں ہیں، مکے والے مشرک تھے۔ کیوں؟ جی مشرک تو وہ ہوتا ہے جو بتوں کو پوجتا ہے، اور یہاں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی قوموں والے مشرک تھے اس لیے کہ وہ نبیوں کی قبروں کو پوجتے تھے۔ معلوم ہوا صرف بتوں کو پوجنا شرک نہیں، بلکہ نبیوں کی قبروں کو پوجنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک دن میں نے خود دیکھا، ایک بدبخت انسان گائے پکڑی ہوئی ہے اور گائے کو قبر کے گرد چکر لگوا رہا ہے۔ 1 2 3 ہم رک گئے۔ میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہمارے جانور بیمار ہوتے ہیں، ہم قبر کے ساتھ چکر لگواتے ہیں تو جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کاش اللہ اگر اس گائے کو زبان دے دیتا، یہ تجھے کہتی اے مشرک پلیت،
خود تو ہے باغی، مجھے بھی اپنے ساتھ شرک میں کیوں شریک کرتا ہے؟ میں ہوں تو جانور، ہوں تو گائے، لیکن میں شرک کی بیمار نہیں۔ میرا عقیدہ ہے بیماریاں لگاتا بھی وہی ہے، بیماریاں ہٹاتا بھی وہی ہے۔ میرے شیخ تھے شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک دن ایک قبرستان کے پاس سے میرا گزر ہوا اور ایک بدنصیب بندہ اپنے ٹریکٹر کو قبر کے گرد چکر لگوا رہا تھا، ٹریکٹر کو۔ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا نیا ٹریکٹر خریدا ہے، قبر کے ساتھ چکر لگواتا ہوں تاکہ ٹریکٹر میں جلدی خرابی نہ آ جائے۔ کتنا گرا ہے یہ انسان! اس کائنات میں اس سے بڑا ظالم نہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کے مردوں کے دروں پہ جاتا ہے، سننے والے خدا کو چھوڑ کے ان کی قبروں پہ جاتا ہے جو قیامت تک اس کی سن نہیں سکتے، جواب دینے والے خدا کو چھوڑ کے ان کی قبروں پہ جاتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، خزانوں کے مالک خدا کو چھوڑ کے ان کی قبروں پہ جاتا ہے جو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں، کفن کے مالک بھی نہیں۔ فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا وبین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ فرمایا مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئیں، 5ویں بات میرے مرشد نے ارشاد فرمائی اور عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا او میرے صحابہ، میرے جانے کا وقت ہے، میں اللہ کے دربار میں اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میرے اوپر کسی کا کوئی بوجھ ہو۔ میں موت سے پہلے اپنے معاملات صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے صاحب، اگر میں نے تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، میں نے تم میں سے کسی کو بے گناہ مارا ہو، اٹھو آج مجھ سے بدلہ لے لو، یہ میری کمر حاضر ہے، آج آؤ مجھ سے بدلے چکا لو۔ میں محمد تمہارے بدلے آج تو چکا سکتا ہوں، لیکن کل اللہ کی عدالت میں بدلے نہیں چکا سکتا۔ اٹھو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ آج ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو کھڑا ہو کے کہے اٹھو مجھ سے بدلے لے لو؟ جسے میں نے تھپڑ مارا ہے اٹھو میرے منہ پہ تھپڑ مار دو، میری کمر پہ آ کے ضربیں لگاؤ۔ آج ہم نام کے عاشق ہیں، کام کے عاشق نہیں۔ آج نبی سے عشق تو ہو رہا ہے لیکن 2 نمبر عشق ہے۔ آج امتی چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ آج امتی اپنی شادی، اپنی غمی نبی کی سنت کے مطابق گزارنے پہ تیار نہیں۔ آج امتی کاروبار نبی کی سنت کے مطابق کرنے پہ تیار نہیں۔ آج امتی اپنے گھر کا نظام، اپنے شہر کا نظام، اپنے ملک کا نظام محمدی کے مطابق چلانے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہود و ہنود کی رسموں پہ خوش بیٹھے ہیں ہم، آج یہود و ہنود کے طریقوں پہ خوش بیٹھے ہم، آج یہود و ہنود کا نظام چل رہا ہے، ہم خوش بیٹھے ہیں۔ ایک ڈاکو آتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز، اس ملک میں ہر چیز قیمتی ہے۔ اس ملک میں سستا ہے تو وہ دین سستا ہے، اس ملک میں سستا ہے تو وہ قرآن سستا ہے، اس ملک میں سستی ہے تو نبی کی سنت سستی ہے۔ آج چھوڑ حکمرانوں کو، تیرے میرے گھر میں جنازہ آتا ہے تو کیوں سنت کے مطابق نہیں کرتے؟ ہم بدعتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، رسمیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شادی آتی ہے تو کیوں سنت کی فکر نہیں کرتے؟ ہم ہندوانہ طریقے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ غمی آتی ہے تو کیوں سنت کے مطابق ایصال ثواب نہیں کرتے؟ بدعات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خیال کرنا بدعتی کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، مشرک کا خدا سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے ہاں 1 نمبر لوگوں کی قیمت ہے، 2 نمبروں کی کوئی قیمت نہیں۔
فرمایا اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر، اٹھو بدلا لو۔ میں نے کسی سے مال دبایا ہو تو مجھ سے مال کا مطالبہ کرو۔ اگر میں نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہو تو اٹھو مجھ سے بدلا لو۔ نبی علیہ السلام یہ باتیں ارشاد فرما رہی ہیں، صحابہ بھی رو رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں اٹھو بدلہ لے لو مجھ سے، اٹھو بدلہ لے لو مجھ سے، اٹھو بدلہ لے لو مجھ سے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ساری زندگی اللہ کے نبی ہم آپ کے احسانات کے بدلے نہیں چکا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ان 5 باتوں کے بعد اللہ اکبر سبحان اللہ ایک آخری بات ارشاد فرمائی، قربان جاؤں نبی علیہ السلام بار بار ابو بکر صدیق کی خلافت کو منوا رہے ہیں۔ فرمایا مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہیں، صحابہ مسجدوں والے تھے۔ صحابہ کس والے تھے؟ مسجدوں والے۔ صحابہ مسجدیں چھوڑ کے ایمان بگاڑوں میں بھاگنے والے نہیں تھے، صحابہ مسجدوں والے تھے۔ فرمایا او میرے صحابہ، جس طرح یہ درسگاہ کے دروازے کھلے ہیں مسجد میں، اس طرح صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ ایک ایک دروازہ گلی میں کھل رہا ہے، ایک مسجد میں کھل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں ساری بند کر دو، مسجد میں کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کرو، الا خوخۃ ابی بکر۔ مسجد میں آج کے بعد ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ کھڑکی ابو بکر صدیق کے گھر کی کھڑکی ہے۔ آپ یہ سمجھا رہی ہیں میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ بنے گا تو ابو بکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 6 نصیحتیں ارشاد فرمائیں، یہ 6 وصیتیں ارشاد فرمائیں، ممبر سے نیچے اتر آئے۔ جمعرات کا دن گزرا، جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار کا دن گزرا، نبی علیہ السلام بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے۔ اللہ اکبر، اس اگلے جملے کو ذرا غور سے سننا۔ نبی علیہ السلام اس بیماری کی حالت میں بار بار 2 جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلا جملہ فرمایا اللہم ان للموت سکرات، اللہم ان للموت سکرات، اللہ موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جملہ میرا مدنی بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ جاگ رہے ہو؟ انگلی اوپر تھی یا نیچے تھی؟ اوپر تھی یا نیچے؟ نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہی ہیں اللہ موت کے بعد مجھے اوپر لے جا، نیچے نہیں بلکہ اوپر لے جا۔ کہاں لے جا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں لے جا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تو دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ میری روح کو وفات کے بعد کدھر لے جا؟ رفیق اعلیٰ میں۔ لیکن کیا کریں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ آج بعض لوگ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نانا انبیاء شہداء اوپر زندہ نہیں نیچے زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ میرے عزیز اگر تو نے روٹی کمانی ہے، پیٹ بھرنا ہے تو ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، کاروبار کرنا، لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کا ایمان تو نہ لوٹ، لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کا مال تو نہ لوٹ۔ قرآن بھی سچا، نبی کا فرمان بھی سچا، ابو بکر صدیق بھی سچا، صحابہ بھی سچے۔ قرآن بھی کہتا ہے وفات کے بعد انبیاء شہداء زندہ ہیں، لیکن زندہ قبروں میں نہیں، زندہ جنت میں ہیں۔ نبی بھی کہتا ہے انبیاء شہداء وفات کے بعد زندہ ہیں، لیکن زندہ قبروں میں نہیں، زندہ جنت میں ہیں۔ سچا ابو بکر صدیق بھی کہتا ہے، سچی بی بی فاطمہ الزہرا بھی کہتی ہے وا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے بابا تو نے مدینے کو چھوڑ کے جنت الفردوس میں ڈیرے لگا لیے ہیں۔ قرآن کے پیچھے، قرآن سچا ہے، صرف سچا نہیں، کائنات کی سب سے بڑی سچی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔
پیر کا دن آ گیا، سوموار کا دن آ گیا، اللہ اکبر، صبح کی نماز کھڑی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد کے دروازے تک لے جاؤ ذرا۔ آپ علیہ السلام کو پکڑا گیا، آپ علیہ السلام مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے، کھڑکی کے قریب پہنچے جو حجرہ عائشہ سے مسجد کی طرف کھلتی ہے، پردہ ہٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نظر مسجد نبوی میں ڈالی، اللہ اکبر، اور یہ میرے مدنی کی آخری نظر تھی، مسجد نبوی میں میرے نبی کی آخری نظر تھی۔ خیال کرنا، آج کئی لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نہ یہ جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے روزے کے اندر میت موجود ہیں۔ ہاں آپ کا جسم مبارک آج بھی تر و تازہ ہے، گلاب ٹینی پہ اتنا تر و تازہ نہیں، مچھلی دریا کے پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں، جتنے تر و تازہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے بدن اپنی قبروں میں موجود ہیں، لیکن ان کی ارواح مبارکہ کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جنت الفردوس میں۔ یہ جھوٹ نہ بولا کر، اس لیے کہ پردوں کی اوٹ کے پیچھے دیکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا پردوں کے پیچھے کے حالات کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، سننے والا بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی پہ آخری نظر ڈالی، مسکرا دیے، مطمئن ہو گئے کہ میں نے جو باغ لگایا ہے اس باغ کا مالی ابو بکر صدیق کو بنا کے میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ابو بکر صدیق میرے اس باغ کی خدمت کرے گا نہیں بلکہ خدمت کا حق ادا کرے گا، باغ کو آباد رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا، واپس حجرے میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز مکمل کی، پتہ چلا نبی علیہ السلام نماز میں حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، میں گھر چلا گیا تاکہ ملاقات ہو جائے۔ دیکھا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، میں نے کہا بیٹی آج مجھے نبی علیہ السلام کی صحت ذرا اچھی محسوس ہوتی ہے، میں ذرا مقام سنو پہ جاتا ہوں۔ ادھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا، اس گھر کی حال خبر لے کے آ جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مقام سنو کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، قرآن سمجھا رہا ہے صدیق اکبر اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں ہے۔ اگر صدیق اکبر کو پتہ ہوتا کہ 1-2 گھنٹے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہونے والی ہے، ابو بکر صدیق کبھی بھی مدینے سے باہر نہیں جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے، چاشت کا وقت ہوا، سورج چڑھ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی طبیعت بگڑنے لگ گئی، میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پہ۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری ٹھکانہ وہ عائشہ صدیقہ کی گود ہے، گود میں لے کے بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن آیا۔ عبد الرحمن مسواک کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی طرف یوں دیکھا، میں نے پوچھا حضرت آپ کو مسواک کی طرف محسوس ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے یوں اشارے سے جواب دیا۔ میں نے مسواک لی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں مسواک کو نرم کیا، نرم کر کے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں مسواک کروائی۔ قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پر، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں جانے والی خوراک، آخری خوراک وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب ہے۔ آخری سانس تک صحابہ نبی کے وفادار رہے، آخری سانس تک صحابیات نبی کی وفادار رہی، آخری سانس تک ازواج مطہرات نبی کی وفادار رہی۔ آج ایک بد نصیب زمانہ وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ بے دین ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ مذہب چھوڑ گئے تھے۔ نہ میرے عزیز، بے دینوں کی باتوں میں آ کے کبھی بے دین نہ بننا۔ رب کا قرآن کہتا ہے نبی کا صحابی کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، نبی کا صحابی
کبھی غدار نہیں ہو سکتا، نبی کا صحابی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا صحابی کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ آخری سانس تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حقوق زوجیت ادا کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کچھ ہی دیر گزری، مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک نے روح مبارک نے پرواز کیا۔ نبی علیہ السلام کے بدن سے روح مبارک پرواز کر گئی، اور بدن سے روح نکلنے کا نام موت ہے۔ بدن سے روح کے نکلنے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام پہ موت طاری ہو گئی۔ اس لیے توحید کا یہ سبق کبھی نہ بھلانا۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، شہید اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں۔ اس لیے خیال کیجئے گا، نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے روح پرواز کر گئی، مدینے میں شور مچ گیا، غم کی لہر آ گئی، صحابہ دکھی ہو گئے، صحابیات پریشان ہو گئیں، ازواج مطہرات پریشان ہو گئیں، نبی علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین پریشان ہو گئے۔ نواسے نبی علیہ السلام کے سینے پہ سر رکھ رکھ کے رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بابا کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، لیکن بابا بھی جواب نہیں دے رہا، نانا بھی جواب نہیں دے رہا۔ بابا جواب نہیں دے رہا، نانا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ بابا اور نانا کے بدن سے روح نکل کے کدھر چلی گئی ہے؟ جنت الفردوس میں۔ آج تو کئی جھوٹے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ نبی علیہ السلام کے روزے پہ گیا تو نبی علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکالا اور اس بزرگ کو ہاتھ ملایا۔ میرا جھوٹ ہے۔ آمنہ کے لال نے تو وفات کے بعد حسن حسین جیسے شہزادوں کے سروں پہ بھی ہاتھ نہیں پھیرا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں پھیرا۔ تو یہ 14ویں صدی 13ویں صدی کا بزرگ کہاں سے نکل آیا؟ خیال کیجئے گا، قرآن حدیث سے دور جاؤ گے تو لوٹے جاؤ گے۔ اس لیے خیال کرو، کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی، فرمایا جس نے کہا نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ عمر فرتے جذبات میں ہیں، غم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر کا محبوبہ جدا جو ہو رہا ہے، عمر کا ذہن ہی نہیں مان رہا نبی علیہ السلام پہ اتنی جلدی موت آ جائے گی۔ عمر وفات النبی کا منکر نہیں، عمر کا عقیدہ ہے آپ پہ وفات تو آئے گی، لیکن عمر یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی وفات کا وقت نہیں، ابھی تو ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرنا ہے، کیسر کو فتح کرنا ہے، کسرا کو فتح کرنا ہے، روم کو فتح کرنا ہے، فارس کو فتح کرنا ہے۔ عمر یہ سوچ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آخری جملے خیال کرنا، جمعۃ الوداع ہے، بڑا قیمتی مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں، وہ مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں جو جنت کی کنجی ہے، وہ مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں جو اللہ کا بندہ بننے کی شرط ہے، وہ مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں جو سچا محمدی بننے کی شرط ہے۔ خیال کرنا ذرا، دل کی کھڑکیاں کھول لے میرے عزیز، دل کے کانوں سے میری یہ بات سن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے آئے، دیکھا فاروق اعظم تلوار لیے کھڑا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر گئے۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق گیا تھا تو زندہ نبی کو چھوڑ کے گیا تھا، اب صدیق لوٹا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ چارپائی کے اوپر نبی علیہ السلام کا بدن مبارک پڑا ہے، اوپر ایک سفید یمنی چادر ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ سارا بدن چادر میں چھپا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات پریشان ہیں، اما عائشہ صدیقہ دکھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بوسے دینا شروع کر دیے۔ یہاں ایک جملہ ضرور لے کے جائیے گا، اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے چہرہ پر انوار کو جس ہستی نے سب سے آخری بوسے دیے، اس ہستی کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست
تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت مال سے نہیں ملتی، عہدے سے نہیں ملتی، کرسی سے نہیں ملتی، یہ سعادتیں اسے ملتی ہیں جسے یہ سعادتیں کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بوسے دیے نبی علیہ السلام کے چہرے کو۔ خیال کرنا ذرا، کون سا چہرہ میرے مدنی کا جس کے بارے میں حضرت حسان میں نے ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کون سا چہرہ میرے مدنی کا جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ کون سا چہرہ جس کے بارے میں ایک صاحب دل کہتا ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا بھی سورج ہے، چمکتا ہوا سورج آمنہ کے لال کا چہرہ، اور ایک آفاق کا بھی سورج ہے، لیکن آفاق کا سورج تو دن میں اجالا کرتا ہے، ہمارا چاند محمد تو رات کے اندھیروں میں اجالے بکھیرتا ہے۔ وہ چہرہ ہے میرے مدنی کا۔ بوسے دیے نبی علیہ السلام کے چہرے کو۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، باہر تشریف لائے، دیکھا عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، وہ قیمتی نقطہ آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی علیہ السلام کے ممبر پہ تشریف لے گئے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ توحید کا عجیب نقطہ ذکر کیا، فرمایا او میرے ساتھیو من کان منکم یعبد محمدن، اللہ اکبر، او میرے صحابہ ساتھیو اگر تم عبادتیں نبی علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، اگر تمہارے معبود نبی علیہ السلام ہیں تو سن لو آج تمہارے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہی نہیں۔ صدیق بھی سچا، صدیق کا فیصلہ بھی سچا، کہتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھا ہے وہ سن لے کہ آج اس کے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور میرے ساتھیو اگر تمہارا معبود نبی نہیں بلکہ نبی کا رب اللہ ہے، اگر تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو مسجود مانتے ہو، اللہ کو داتا مانتے ہو، اللہ کو دستگیر مانتے ہو، اللہ کو حاجت روا مانتے ہو، اللہ کو مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کو پکاریں سننے والا مانتے ہو، نظر و نیاز کا لائق مانتے ہو، تو سن لو سن لو سن لو تمہارے معبود خدا پہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ معبود وہ ہوتا ہے جو موت سے، آخری جملہ ہے بولو ذرا، معبود وہ ہوتا ہے جو موت سے اور جو موت سے پاک نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہوگا جو موت سے پاک ہو، اور موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اعلان کر لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا ہمارا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، اس لیے کہ ربا تیرے سوا موت سے پاک کوئی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔